میرے پاک نبی نے جب آنا تھا نا کائنات میں، جب آنا تھا، اللہ نے میرے نبی کے آنے سے پہلے کچھ لوگ بھیجے جو میرے نبی کے ناصر بنے، مددگار بنے، پرورش کرنے والے بنے، کفیل بنے، نبی کے ساتھی بنے، دوست بنے، اور میرے نبی کے مشن کو آگے لے کے چلنے والے بنے، تاکہ میرا محبوب تنہائی محسوس نہ کرے وہاں پر۔ تو احباب گرامی، میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب جب فوت ہوئے نا، حضرت عبداللہ، تو حدیث پاک میں ہے فرشتوں نے عرض کیا اللہ سے کہ مولا تیرا محبوب تو ابھی اپنی ماں کی کوکھ میں ہے، اور وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی یتیم ہو گیا ہے، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کی پرورش اور تربیت کیسے ہوگی؟ اس کی پرورش اور تربیت کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں، اس کی پرورش اور تربیت میں کروں گا، اس کی پرورش اور تربیت میں کروں گا، اس کی پرورش اور تربیت۔ تو احباب گرامی، پھر کائنات نے دیکھا کہ جب حضرت عبد المطلب بھی وصال فرما گئے تو ایک ابو طالب نام کا آدمی تھا، اور اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا تھا علم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، ہم نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ تو ہم عرض کرتے مولا، ہم نے تو تیرے نبی کو ابو طالب کی گود میں دیکھا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں نے آغوش رحمت میں لے لیا۔ تو فرمایا سمجھو نا، پھر یہی وہ گود ہے جس کو میں کہتا ہوں یہ آغوش رحمت خدا ہے، یہ اللہ کی آغوش رحمت ہے۔ یہ احباب گرامی یوں پرورش ہوئی حضرت، اور میں وہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکراتے ہیں تحریر کی صورت میں جب میں ان کو پڑھتا ہوں کہ باہر صحرا میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے میرے نبی سے کہا تھا، تبلیغ کے سلسلے میں کہا تھا کہ بیٹا محمد ٹھیک ہے تو نبی ہے، مگر تجربہ میرا زیادہ، ایسا کر جیسے میں کہتا ہوں۔ تو احباب گرامی، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کون ساتھ لے کے چل رہا تھا، کون ساتھ لے کے چل رہا تھا۔ بڑی خوبصورت بات ہے، جب میرے نبی کی ولادت ہوئی، جب میرے محبوب کی کیا ہوئی، حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جھک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے اس گلی جو زمین تھی نا، اور اس کے جو در و دیوار تھے، اور اس علاقے کے جو ذرات تھے، ان کو اللہ کی تسبیح کرتے سنا، ان کو میں نے اللہ کی تسبیح کرتے سنا۔ جب میرے نبی پاک تشریف لائے، بھئی قربان جاواں میں نبی پاک دے اباؤ اجداد دیاں اکھاں تو تے کناں تو۔ آپ نے کبھی دیواروں سے ذکر سنا؟ آپ نے کبھی ذرات کو اللہ کا ذکر کرتے سنا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ میرے نبی جس لقمے کو ہاتھ لگاتے تھے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ہم نے اس لقمے کو بھی اللہ کا ذکر کرتے سنا، ہم نے اس لقمے کو بھی اللہ کا ذکر کرتے سنا ہے۔ تو احباب گرامی، اس سے پتہ چلا کہ نبی کی نسبت جہاں ہو جاتی ہے وہاں ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے حضرت آمنہ سے پوچھا، بڑی پتے کی بات ہے مدنی صاحب، کہ بیٹی آمنہ نام کیا رکھا ہے؟ تو بی بی آمنہ نے کہا احمد۔ کیا نام رکھا ہے؟ اچھا یار مجھے یہ بتائیں آپ کہ حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا محمد۔ انہوں نے کیا کہا؟ ماں نے نام کیا رکھا؟ اور دادا جان نے؟ اچھا قربان جاؤں میں ان کی عظمتوں پر۔ اب دو باتوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پچھلے جو انبیاء آتے تھے
وہ میرے نبی کی تعریف کرتے تھے جناب اپنی امتوں میں، تو قرآن کہتا ہے کہ یوں کرتے تھے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ اے میری امت والو جو نبی سے پہلے کے، ہمارے رسول سے پہلے کے انبیاء ہیں، کہ میں تمہیں اس کی خوشخبری دے رہا ہوں جو رسول آئے گا اس کا نام ہوگا احمد۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ حضرت آدم چومتے تھے محمد، حضرت شیش پوچھتے تھے کہ ابا جان آدم یہ محمد کون ہے؟ یعنی پچھلے انبیاء محمد محمد کی تصویر کرتے تھے اور احمد احمد کی تعلیم تھی پچھلی کتابوں میں۔ اب دو باتیں ضرور ہیں، یا تو نبی کی امی جان، ابا و اجداد، دادا جان، گھر والے، ان کو پچھلے دور کی ساری کتابوں کا علم تھا، پچھلے دور کی ساری کتابوں کا علم تھا، اس لیے ماں نے کہا مینوں کیڑا خبر نہیں ہے دا نام کی ہے، میں محمد کی ماں ہوں، احمد کی مجھے کیا خبر نہیں ہے، میں نے اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ اور بھئی یہ پوچھنا بتانا یہ تو آپ کے اور میرے لیے ہیں، ورنہ ان کو پتا سارا ہی تھا۔ ان کا میں احمد رکھ دیاں گی تو محمد رکھ دیں، ٹھیک ہے، میں نے احمد رکھ دینا تو محمد رکھ دینا، اللہ کا جو احمد نام ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، جو محمد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یا تو وہ پچھلی ساری کتابوں کے عالم تھے، پچھلی ساری کتابوں کے کیا تھے، یا پھر اللہ انہوں نے گلاں کردہ تھا، الہامی صورت میں اللہ ان پر الہام کرتا تھا۔ بھئی اللہ جس طرح بی بی مریم سے باتیں کرتا ہے، جس طرح اور دیگر غیر انبیاء سے اللہ نے باتیں کی ہیں، پتہ چلا ان دو میں سے تو ایک ہے، میرے نبی کے آباء و اجداد سے یا تو پھر رب باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ الہامی گفتگو فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبد المطلب نے تو اشارہ بھی دے دیا تھا، کہا جی آپ نے یہ جو محمد نام رکھا ہے، فرمایا مجھے کان میں کسی نے کہا تھا، مجھے کان میں کسی نے کہا تھا کہ محمد رکھ دے، تو احباب گرامی اچھا اگر اللہ نے نہیں کہا تھا تو جبریل کہتا ہوگا۔ ہاں بھئی قربان جاؤں، میرے نبی کے والدین کی عظمت پر، آباء و اجداد کی عظمتوں کو میرا سلام ہے، جن سے یا خدا بات کرتا ہے یا پھر جبریل بات کرتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ وہی ہے، بی بی مریم کون سا نبی تھی، جبریل ان سے بھی تو بات کرتا تھا۔ اب کوئی فتوے کی ڈانگ کھینچ کے تورا پھرے کہ وہ جی شاہ صاحب نے کہہ دی ان سے جبریل باتیں کرتا تھا، بھئی جبریل نے بہت سے غیر انبیاء سے باتیں کی ہیں، اور ہو سکتا ہو کوئی ایسے بھی ہوں جن سے اللہ کروا دے۔ تو اس لیے احباب گرامی آپ کو یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ آپ کو جب ویلے بیٹھے ہوئے کبھی یاد آئے نا میرے نبی کے آباء و اجداد کی، تو آپ جھوم جائیں اور عرض کریں یا رسول اللہ آپ کی عظمت کو تو سلام ہے ہی، آپ کے گھر والوں کی عظمت کو بھی سلام، آپ کے آباء و اجداد باپ دادا کی عظمت کو بھی سلام ہے، آپ کی ماں کی عظمت کو بھی سلام ہے، جن کی پاک گود میں آپ تشریف لے کے آئے ہیں۔ کیوں نہیں بھائی شفیق صاحب، ایسا ہی ہے۔ تو یہ شان ہے میرے محبوب خدا کی کہ ان کے والدین کی، کہ ان کو بہت کچھ پتہ ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، ملا سمجھ نہیں سکا کہ ان کا سسٹم کیا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ سکتا، یہ کبھی سمجھ سکتا بھی نہیں، کسی بے نور دماغ میں کبھی یہ نور محبت داخل ہو سکتا بھی نہیں۔ تو اس لیے احباب گرامی ان کو کیا خبر کہ یہ کس طرح دین ہم تک پہنچا ہے، ان کو کیا خبر یہ دین کس طرح پہنچا ہے، یہ بڑی مشکل سے پہنچا ہے۔ یہ حضرت ابو طالب دیوار بن کے کھڑے ہوتے تھے، لوگوں کو بلا بلا کے کہتے تھے اور میرے محبوب کو کہا کرتے تھے فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ لَن يَصِلُوكَ حَتَّى فِي التُّرَابِ وَسِّدَا حَتَّى فِي التُّرَابِ دَفِينًا، کہ محبوب آپ اللہ کا حکم پورا کریں۔ رہی بات آپ کی سیکیورٹی کی، میں ہوں نا، میں ہوں نا، تیرا چاچا ہے نا، ابو طالب ہے نا، علی کا باپ ہے نا، تو کھل کے
اپنی ڈیوٹی کر، یہ تجھ تک کبھی اپڑ نہیں سکتے میرے ہوتے ہوئے، جب تک میں زمین کے اوپر ہوں تیرا کوئی بال بھی نہیں بھیکا کر سکتا۔ وہی میں میلاد پڑھ رہا ہوں اور بغیر حضرت نبی پاک کے آباء و اجداد کے میلاد ہوتا نہیں ہے، میرا یہ ہے۔